آپ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے ابتدائی حصے میں سو جاتے اور آخری حصے میں کھڑے ہو کر نماز پڑھا کرتے تھے. یعنی شروع کا ابتدائی حصہ اس میں سرکار آرام فرماتے اور پھر آخری حصے میں حضور کھڑے ہو کر نماز پڑھا کرتے تھے. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک شب میں نے اللہ کے رسول کے ساتھ نماز پڑھی تو حضور نے قیام اتنا طویل کیا حتیٰ کہ میں نے دل میں برا ارادہ کر لیا. تو پھر کسی نے پوچھا کہ اے عبداللہ آپ نے کیا ارادہ کر لیا تھا؟ تو آپ نے فرمایا میں نے ارادہ کیا کہ یا میں بیٹھ جاؤں یا پھر میں نماز کو چھوڑ دوں، یا میں بیٹھ جاؤں یا میں نماز کو چھوڑ دوں. یعنی حضور نے جو ہے وہ اتنا لمبا سجدہ قیام کیا کہ میں کھڑے کھڑے جو ہے وہ تھک گیا اور میں نے ارادہ کر لیا یا تو میں بیٹھ جاتا ہوں یا پھر میں نماز کو توڑ ہی دیتا ہوں. اللہ اکبر. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ حضور کے قیام کی حالت ہے کہ حضور جو ہے وہ اتنا لمبا جو ہے وہ قیام فرمایا کرتے تھے. اب اگلی روایت سنیے جناب حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کے ساتھ ایک رات نماز پڑھی تو حضور نے سورۃ بقرہ پڑھنا شروع کی. تو میں نے کہا کہ حضور ہو سکتا ہے 100 آیات پڑھ کر رکوع فرمائیں. تو وہ کہتے ہیں کہ حضور 100 آیات سے بھی گزر گئے. پھر میں نے کہا ہو سکتا ہے کہ حضور سورت کے ساتھ رکوع کریں گے، یعنی سورت مکمل کر کے سرکار رکوع فرمائیں گے. تو فرماتے کہ حضور آگے بڑھتے گئے، حضور آگے بڑھتے گئے. میں نے آپ کے ساتھ رکوع کیا، پھر آپ نے سورۃ النساء پڑھنا شروع کی اور اس کو مکمل کیا. پھر آپ نے سورۃ آل عمران شروع کی، اسے پڑھا، اطمینان سے پڑھا. جب آپ کسی تسبیح والی آیت کے پاس سے گزرتے تو نماز میں تسبیح کہتے، جب سوال والی آیت کے پاس سے گزرتے تو سوال کرتے، جب تعوذ والی آیت سے گزرتے تو حضور تعوذ پڑھتے. پھر آپ نے رکوع کیا اور آپ نے سبحان رب العظیم کہنا شروع کیا اتنی دیر کہ جتنی دیر حضور نے قیام کیا تھا. یعنی جتنی دیر میں حضور نے سورۃ بقرہ پڑھی، سورۃ آل عمران پڑھی، سورۃ جو ہے وہ نساء پڑھی. اب سورۃ بقرہ کے اندر اللہ آپ کا بھلا کرے 286 آیات ہیں، سورۃ آل عمران میں 200 آیات ہیں. تو فرماتے ہیں کہ جتنی دیر حضور نے قیام کیا تھا اتنی دیر حضور نے رکوع کیا. اب قیام کتنا بڑا تھا، اتنی دیر حضور نے رکوع کیا. پھر فرماتے ہیں حضور جب رکوع سے اٹھے سمع اللہ لمن حمدہ کہا اور پھر ربنا لک الحمد کہا، اور پھر حضور ربنا لک الحمد کہنے کے بعد اتنی دیر ٹھہرے رہے کہ حضور نے جتنی دیر رکوع کیا تھا. پھر سرکار سجدے میں تشریف لے گئے، حضور نے سبحان ربی الاعلیٰ حضور کہتے رہے، اور حضور کا سجدہ بھی اتنا ہی لمبا تھا کہ جتنا لمبا حضور رکوع سے کھڑے ہوئے تھے. پھر فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر سجدہ کیا اور سبحان رب الاعلیٰ کہا، اور حضور کا سجدہ بھی حضور کے قیام کے برابر تھا. اللہ اکبر. تو فرماتے ہیں کہ حضور رات کی نماز اتنی لمبی نماز پڑھا کرتے تھے. سورۃ بقرہ ملا لیں، آپ سورۃ آل عمران ملا لیں، سورۃ النساء ملا لیں، یہ 3 سورتیں بڑی بڑی قرآن پاک کی حضور ایک ایک رکعت میں ان کو پڑھا کرتے تھے. اللہ اکبر. اگلی حدیث طیبہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کون سی نماز زیادہ فضیلت والی ہے، کون سی نماز زیادہ فضیلت والی ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ جس کا قیام لمبا ہے، جن نمازوں کا قیام لمبا ہے وہ افضل اور فضیلت والی نماز ہے. تو اس سے مراد نفل نماز ہے، فرائض کا یہ حکم نہیں ہے. ہاں اگر آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ قیام جتنا بھی لمبا کرنا چاہیں کر لیں، پر امام کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ نماز مختصر پڑھائے بجماعت. اتنی مختصر بھی نہ ہو کہ ہر رکعت میں انا اعطیناک الکوثر، یہ بھی نہیں، درمیانی نماز امام پڑھائے.
اس لیے کہ حضور نے فرمایا کہ زیادہ لمبی نمازیں نہ کرو، اس لیے کہ تمہارے پیچھے ہو سکتا ہے کوئی مسافر ہے، کوئی بیمار ہے، کسی کو پیشاب کے قطروں کا مرض ہے وغیرہ وغیرہ۔ ہاں اگر آپ نے اکیلے نماز پڑھنی ہے تو پھر آپ جتنی بھی لمبی کرتے رہیں اتنی زیادہ فضیلت ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جناب عبداللہ بن عمر بن عاص سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ پیاری نماز داؤد علیہ السلام کی نماز ہے، اور سب سے پیارے روزے اللہ کی بارگاہ میں بھی جناب داؤد علیہ السلام کے ہیں، جناب داؤد علیہ السلام کے روزے ہیں۔ فرمایا اس لیے کہ جناب داؤد علیہ السلام کیا کرتے تھے، آپ آدھی رات سوتے تھے اور تیسرا حصہ قیام کرتے تھے، اور پھر چھٹا حصہ سوتے تھے۔ ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے، یعنی ایک دن روزہ نہیں رکھتے تھے۔ تو فرمایا کہ یہ نماز بھی اللہ کو بڑی پیاری ہے اور یہ روزے بھی اللہ کو بڑے پیارے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور کی بارگاہ میں ایک شخص آیا تھا نا، تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ میں روزے رکھوں۔ تو حضور نے اس کو کہا کہ ایسا کرو، پہلے ہر مہینے کے 3 روزے رکھا کرو، 13ویں 14ویں 15ویں ایام بیت کے۔ کہا حضور میں اس سے زیادہ۔ فرمایا کہ ایسا کر لو پھر یوم داؤد ہی رکھو، ایک دن چھوڑ کے ایک دن روزے رکھو۔ تو صحابی کہتے ہیں حضور میں اس سے بھی زیادہ رکھ سکتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے۔ تو جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچے تو پھر وہ کہا کرتے تھے کاش میں نے حضور کا یہ مشورہ مان لیا ہوتا، کہ جو حضور مجھے تخفیف دیتے تھے نا، یہ کر لو یہ کر لو، کاش میں نے اس پر عمل کر لیا ہوتا۔ اس لیے کہ حضور یہ فرماتے ہیں کہ اپنی جان کو مشقت میں نہیں ڈالو۔ گزشتہ درس میں ہم نے بیان کیا تھا، حضور نے فرمایا کہ اے فلاں بن فلاں تو فلاں کی طرح نہیں ہو جانا، جو پہلے تو لمبی لمبی نمازیں پڑھا کرتا تھا پھر اس نے نمازیں چھوڑ دی ہیں۔ تھوڑی عبادت ہو اور مستقل ہونی چاہیے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور نے ارشاد فرمایا تم میں سے جب کوئی رات کے وقت قیام کرے تو ابتدا 2 مختصر رکعتوں سے کرے، یعنی رات کو اٹھے ہیں تو پہلے 2 رکعت مختصر پڑھ لیں، اس کے بعد پھر لمبی نماز پڑھیں۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ اس کی حکمت یہ ہے کہ پہلے 2 رکعت مختصر پڑھ لو، چھوٹی چھوٹی پڑھو، اس کے اندر آپ کو خود کی کنڈیشن معلوم ہو جائے گی، اب میں آیا کہ آگے لمبی رکعتیں پڑھ سکتا ہوں کہ نہیں پڑھ سکتا۔ آپ کی طبیعت آپ کو بتا دے گی، یعنی پہلے آپ ایک ٹیسٹ کر لو کہ میری طبیعت اتنی ہے کہ میں رات کو لمبی نمازیں پڑھ سکتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جناب عائشہ صدیقہ سے مروی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت قیام کرتے تو اپنی نماز 2 مختصر رکعتوں سے شروع کرتے، پہلے 2 مختصر رکعتیں پھر اس کے بعد لمبی لمبی نمازیں۔ اور آپ سے ہی مروی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز کسی درد وغیرہ کی وجہ سے رہ جاتی، حضور کی کبھی تہجد کی نماز کسی درد وغیرہ کی وجہ سے رہ جاتی تو حضور دن کے وقت 12 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے، ظہر اور فجر کے درمیان 12 رکعت نفل نماز حضور پڑھا کرتے تھے اگر حضور کی تہجد کی نماز رہ جاتی۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور نے فرمایا اللہ ایسے آدمی پر رحم کرے جو رات کے وقت قیام کرے۔ سبحان اللہ۔ یہ حدیث پاک تو ہر آدمی کو اور ہر عورت کو یاد ہونی چاہیے اور اس پر عمل بھی ہونا چاہیے۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ ایسے آدمی پر رحم کرے جو رات کے وقت قیام کرے اور اپنی بیوی کو بیدار کرے، جو رات کے وقت قیام کرے اور اپنی بیوی کو بیدار کرے۔ اس سے مراد نماز پنجگانہ نہیں ہے، تہجد کی نماز ہے، صلاۃ اللیل، رات کی کوئی بھی نماز ہے۔ جو رات کے وقت قیام کرے اور اپنی بیوی کو بیدار کرے، اور اگر وہ انکار کرے تو اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے، یہ حضور کا فرمان ہے۔ اور فرمایا اللہ اس عورت پر بھی رحم کرے، پہلے حضور نے مرد کا فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ مرد سوتا ہو عورت نماز پڑھنے کی شوق ہو، اللہ اس عورت پر بھی رحم کرے جو رات کے وقت بیدار ہو کر نماز پڑھے اور اپنے شوہر کو بھی بیدار کرے، اگر وہ انکار کرے تو یہ اس کے چہرے پر بھی پانی کے چھینٹے مارے۔ تو سبحان اللہ، کتنی پیاری حدیث ہے۔ یہ حضور رات کی نماز کی ترغیب دے رہے ہیں اپنی امت کے مردوں کو اور عورتوں کو۔ اب اندازہ لگیں، رات کی نماز کے لیے کہا جا رہا ہے اگر آپ کی بیوی نہیں اٹھ رہی اس کے منہ پہ چھینٹے مارے، اگر نماز فجر کے لیے نہ اٹھے پھر تو حق بنتا ہے اس پر چھینٹے نہیں، پورا پانی کا لوٹا گرا دے۔
یہی ہے نا، اگر نماز فجر میں نہیں اڑتی پھر تو پورا لوٹا پوری بالٹی گرا دیں، اس لیے کہ وہ تو رات کی نماز ہے، وہ تو مستحب ہے، سنت ہے، نبیوں پر فرض ہے، تہجد کی امت کے لیے سنت ہے۔ اگر نفل نماز ہے، مستحب ہے، تو اس کا ثواب تو سبحان اللہ، مگر اس پر بھی حضور فرمانے کا نہ اٹھے تو پھر چھینٹے مارو، اور نماز فجر تو فرض ہے۔ یہاں تک کہا گیا ہے اولاد آپ کی نماز نہ پڑھے تو اس کو مار بھی سکتے ہیں، اس کو آپ مار بھی سکتے ہیں، پر وہ مار ایسی نہ ہو کہ جو اس کو زخمی کر دے یا اس کو زیادہ وہ مارے تکلیف دے، ہلکا سا جو ہے وہ پیٹھ پر جو ہے آپ ہلکی سی مار لگا سکتے ہیں تاکہ نماز کی طرف ترغیب آئے۔ اگر ڈانٹ سکتے تو اور اچھا، اگر آپ کی ڈانٹ سے وہ نمازی بن جائے۔ اللہ ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔